بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی غزل کا چوتھا شعر میں آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، تو شعر ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم اس کی الفاظ، معنی، مفہوم اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ تو اس میں جبیں کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، اور حق بندگی، بندگی کا حق۔ تو اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ ہماری پیشانی رب کائنات کے آگے جھکتی گئی ہے، ہم اپنے رب کو سجدے پر سجدہ کرتے گئے اور ہم نے اس حق بندگی کو نبھانے کی کوشش کی جو ہم پر فرض تھا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ انسان کو کیوں بنایا گیا؟ انا خلقنا الانسان الا لیعبدون، کہ ہم نے، قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اس لیے خلق کیا، اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی، یعنی زمین، آسمان، چرند، پرند، پھل پھول، اناج، غلے، سب کچھ انسان کی۔ لیکن انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حق بندگی ادا کرنے کے لیے سجدے ہی سجدے ہم کرتے گئے، اپنی بندگی کا ہم نے بندگی کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو ہم پر فرض تھا۔ تو اگرچہ میر کوئی باعمل صوفی شاعر نہ تھے، لیکن تصوف اور عشق حقیقی کے جذبات ان کی شاعری میں ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں۔ تو ایک تصوف کے حوالے سے خوبصورت شعر دیکھیے، اسے دیکھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر، اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، اسے دیکھ کر اور کو بھی جو دیکھے، کوئی دیکھنے والا ایسا نہ دیکھا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد پھر جو ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے، کسی اور اس کے جو خیالات ہیں یا احساسات ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئے اور وہ منکر ہو جائے، یا اس کے خیالات میں تبدیلی آ جائے، تو وہ کہتا ہے ایسا ہم نے کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ اللہ کی قدرتوں کو، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود، اپنے خالق کو پہچاننے کے باوجود جو اس طرح ادھر ادھر دیکھے، پھر ایسا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمام جتنی اللہ نے مخلوقات بنائیں ان میں سب سے افضل کون ہے؟ انسان۔ تو انسان دنیا میں خلیفۃ اللہ کہلایا، اللہ کا نائب کہلاتا ہے۔ تو لیکن انسان کو یہ مقام ایسے نہیں مل گیا، بلکہ اس کے ذمے چند ایک ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں، اور اس دنیا میں رہنے کے کچھ رنگ ڈھنگ بھی سکھائے ہیں اللہ نے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان اس رب کائنات کی نہ صرف عبادت کرے، بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کا عبادت گزار بندہ ہو۔ تو انسان کا حق بندگی اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب وہ حقوق جو بندے پر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ ذمہ داریاں جنہیں سر انجام دینا ضروری ہے، اور یہی حقوق بندگی ہیں۔ ان میں سے جو اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک اور اس کا ہمسر نہ ٹھہرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا حق بندوں پر ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس لیے یہ جان اللہ پر بھی قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہم اپنی جان بھی اگر اس کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو ہم کوئی
احسان نہیں کرتے بلکہ اس کی دی ہوئی چیز اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ بقول شاعر، میرا خیال غالب کا یہ شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو انسان کو اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا وہ اس لیے نہیں کہ اس کی بادشاہت اور سلطنت میں یا اس کی قوت یا شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کی سلطنت اور شوکت میں کمی آ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو اللہ کی کوئی عظمت یا شان و شوکت میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی کیا پرواہ، اس کو تو عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کریں اور اس کا مشکور اور ممنون ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکائیں گے تو اس کو اپنا معبود برحق ہم سمجھیں، تو یہ حق ہم تب ہی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ وہ فرض ہے جو بندے پر واجب ہے، فرض ہے، اور انسان کی حق بندگی بھی اسی صورت میں ہی ادا ہوتی ہے۔ تو آخری شعر ایک حوالے کا دیکھیے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں یعنی شعور میں ایک خلا موجود ہے، ایک خلا خالی جگہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ تو اب ہم 5ویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر دیکھیے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ تو اس شعر میں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ غم دوست ہوتا ہے دوستوں کا غم، اور دکھا کر چلے عیاں کر دیا یا بتا کر گئے، تو اس میں کا مفہوم اس طرح ہوگا اس شعر کا کہ شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے دکھ ہی دیکھنے نصیب ہوئے، دوستوں کا غم جو ہے یا دکھ دیکھنا ہمیں نہیں نصیب ہوا، ہم صرف اپنا دکھ بیان کر کے دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ تو چونکہ شاعر کو محبوب جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو اس لیے شاعر شکر کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا غم دیکھنے کو نہیں ملا، تو جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو اپنے ہی دکھوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ تو ایک شعر دیکھیے حوالے کے طور پر، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، دم کہتے ہیں جان کو، تو غم رہا جب تک دم میں دم رہا، یعنی جب تک ہماری جان جو ہے وہ جسم میں موجود رہی تو اس وقت تک غم ہمارے ساتھ ساتھ رہا، تو دم کے جانے کا نہایت غم رہا، تو جیسے ہی جان چلی گئی تو غم بھی ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح میر کو غم پرست شاعر کہا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت میر کا قطع 4 لائنوں کا وہ ایک بند ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں میر کہتے کہ ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، خون نابا کشی مدام کی ہے میں نے، خون نابا کشی مدام کی ہے میں نے، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کے غرض تمام کی ہے میں نے، یعنی میری ساری زندگی جو ہے وہ غموں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میر کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ غموں سے ہی عبارت تھی۔ بے وقت کی یتیمی، یعنی بچپن میں یتیم ہو گئے، بے روزگاری، فاقہ کشی اور در بدر اور دیگر مصائب نے ان کی شخصیت میں
درد و غم بھر دیے۔ میر نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ بھی شورشوں، ہر طرف ہنگاموں، لڑائی جھگڑوں اور جنگ و جدل اور فتنوں کا زمانہ تھا۔ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت چاروں طرف اپنے پنجے گاڑ رہی تھی۔ ملک اقتصادی اور سیاسی طور پر پستی کی طرف گامزن تھا۔ ہر طرف زوال ہی زوال تھا، تباہی تباہی تھی۔ پھر گھریلو حالات، پھر ستیلے بھائیوں کا ظلم و ستم، عشق میں ناکامی، ان حالات میں یعنی غم و آلام نے اس کو گھیر لیا، تو غم جانا سے میر کی طبیعت میں ایک جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی محبوب کے غم کی وجہ سے بھی ایک دماغی حالت جو ہے ان کی خراب ہو گئی۔ تو میر خود ایک جگہ کہتے ہیں، میر کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے: مجھ کو شاعر نہ کہو، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، کہیں پہ لفظ ہے، یا دیوان بنا۔ تو آخری ایام میں ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان حالات میں انسان ظاہر خون کے آنسو ہی روتا ہے۔ جہاں پہلے اتنے مصائب ہوں، اتنے دکھ ہوں، تو وہاں بیٹی کا اس طرح انتقال ہو جانا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو میر کہتے ہیں دل کی ویرانی کا کیا مذکور، دل کی ویرانی کا، بھئی دل ہماری تباہی کے، دل کی تباہی کا کیا ذکر آپ کو بتائیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تو ایک اور شعر دیکھیے اور ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہیں پہ ہی: نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوا سے رنگ و بو کرے، کس بات پر چمن ہوا سے رنگ و بو کرے۔ اور اس کے بعد ہم مقطع کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے مقطع کا: کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو اب اس مقطع میں مقطع تشریح کے لیے تو عموماً نہیں آتا امتحان میں، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں تاکہ اس کے کوئی سوال وغیرہ اس سے ریلیونٹ آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے محبوب میرا، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یعنی کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں، یعنی اے میر، محبوب نہیں سوری، اے میر اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں کیا کام کیا تو ہم اسے کیا بتا سکیں کہ یعنی تم اس دنیا میں آئے کون سا کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ تو غالب کا ایک شعر ہے نا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو وہ کہتا ہے کس منہ سے کعبے میں جاؤ گے، تو تم نے تو ساری زندگی کوئی اچھا کام، ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا، تو شرم تم کو نہیں آتی کہ اب آخری عمر میں جا کے وہ جاؤ گے کعبے، تو کس منہ سے جاؤ گے۔ خداوند کریم نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اسے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان پر فرض ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریاں جو اس پر عائد کی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن انسان محض دنیا میں کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسان کو اس دنیا میں احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انسان عموماً نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور جو کرنے سے جن سے منع کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس سے اس کے رویے کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا گیا تم اس دنیا میں گئے تھے تو تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اس لیے امیر کہتے ہیں کہیں کیا کیا بتائیں،
जो पूछे कोई हमसे, जब कोई हमसे पूछेगा कि भाई तुम दुनिया में गए थे तो तुमने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, तो क्या किया है, तो वो कहते हैं सिवाय शर्मिंदगी के हमें और कोई जवाब नहीं आएगा। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया, नेक काम करने के लिए पैदा किया और अपना नायब और खलीफा बनाकर भेजा है। तो इसलिए इंसान को वो काम करने चाहिए जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। तो जिन कामों से रोका है उनसे हमें रुक जाना चाहिए ताकि हमें आखिरत में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वस्सलाम। तो ये गज़ल हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम अगली गज़ल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर के दौरान हम दूसरी गज़ल की तशरीह बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर तकी मीर की गज़ल का चौथा शेर मैं आपकी खिदमत में आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। तो शेर मुलाज़ा फरमाएँ, फिर हम इसकी अल्फाज मानी मफ़हूम और तशरीह की तरफ आते हैं। जबीं सजदा करते ही करते गई, जबीं सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। तो इसमें जबीं कहते हैं पेशानी को, माथे को, और हक़े बंदगी बंदगी का हक़। तो इस शेर में मीर कहते हैं कि हमारी पेशानी रब्बे कायनात के आगे झुकती गई है, हम अपने रब को सजदे पर सजदा करते गए और हमने इस हक़ बंदगी को निभाने की कोशिश की जो हम पर फ़र्ज़ था। ठीक है। तो इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है कि इंसान को क्यों बनाया गया। इन्ना खलक़नल इंसाना इल्ला लियअबुदून, कि हमने, कुरान ये कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को इसलिए खल्क़ किया, इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई, यानी ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, फल फूल, अनाज, गल्ले, सब कुछ इंसान की। लेकिन इंसान को किस लिए बनाया? अपने लिए, अपनी इबादत के लिए। तो इसलिए शायर कहता है कि हमने अल्लाह की बारगाह में हक़ बंदगी अदा करने के लिए सजदे ही सजदे हम करते गए। अपनी बंदगी का हमने बंदगी का हक़ अदा करने की पूरी कोशिश की है जो हम पर फ़र्ज़ था। तो अगरचे मीर कोई बाअमल सूफ़ी शायर न थे, लेकिन तसव्वुफ़ और इश्क़ हकीकी के जज्बात उनकी शायरी में हमें जगह जगह मिलते हैं। तो एक तसव्वुफ़ के हवाले से खूबसूरत शेर देखिए। उसे देखकर, यानी अल्लाह ताला को देखकर, उसे देखकर और को भी जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा न देखा। उसे देखकर और को भी जो देखे, उसे देखकर और को भी जो देखे, कोई देखने वाला ऐसा न देखा। यानी जो अल्लाह ताला को, अपने रब को पहचान ले और पहचानने के बाद फिर जो है वो किसी और की तरफ देखे, किसी और उसके जो ख़यालात हैं या एहसासात हैं उनमें कोई तब्दीली आए और वो मुनकिर हो जाए या उसके ख़यालात में तब्दीली आ जाए, तो वो कहता है ऐसा हमने कोई बंदा नहीं देखा कि अल्लाह की कुदरतों को, निशानियों को देखने के बावजूद, अपने खालिक को पहचानने के बावजूद जो इस तरह इधर उधर देखे, फिर ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, यानी तमाम जितनी अल्लाह ने मखलूक़ात बनाई उनमें सबसे अफजल कौन है? इंसान। तो इंसान दुनिया में खलीफतुल्लाह कहलाया, अल्लाह का नायब कहलाता है। तो लेकिन इंसान को ये मकाम ऐसे नहीं मिल गया, बल्कि इसके ज़िम्मे चंद एक ज़िम्मेदारियाँ भी आयद की गई हैं और इस दुनिया में रहने के कुछ रंग ढंग भी सिखाए हैं अल्लाह ने। इनमें से एक ये कि इंसान इस रब्बे कायनात की ना सिर्फ इबादत करे बल्कि इसकी दी हुई नेमतों का शुक्र भी अदा करे। और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो, उसका इबादत गुजार बंदा हो।
تو انسان کا حق بندگی اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جب وہ حقوق جو بندے پر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں اور وہ ذمہ داریاں جنہیں سر انجام دینا ضروری ہے اور یہی حقوق بندگی ہیں، ان میں سے جو اولین ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک اور اس کا ہمسر نہ ٹھہرائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا حق بندوں پر ہے، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو اس لیے یہ جان اللہ پر بھی قربان کرنا کوئی بڑی بات نہیں، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ہم اپنی جان بھی اگر اس کے راستے میں قربان کرتے ہیں تو ہم کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ اس کی دی ہوئی چیز اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ بقول شاعر، میرا خیال غالب کا یہ شعر ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو انسان کو اللہ نے جو عبادت کا حکم دیا وہ اس لیے نہیں کہ اس کی بادشاہت اور سلطنت میں یا اس کی قوت یا شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کی سلطنت اور شوکت میں کمی آ جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان عبادت نہیں کرتا تو اللہ کی کوئی عظمت یا شان و شوکت میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدوں کی کیا پرواہ، اس کو تو عبادت کے لیے فرشتے ہی کافی ہیں۔ اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کریں اور اس کا مشکور اور ممنون ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس نے ہمیں سب سے بہترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنی جبین کو جھکائیں گے تو اس کو اپنا معبود برحق ہم سمجھیں، تو یہ حق ہم تب ہی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ وہ فرض ہے جو بندے پر واجب ہے، فرض ہے، اور انسان کی حق بندگی بھی اسی صورت میں ہی ادا ہوتی ہے۔ تو آخری شعر ایک حوالے کا دیکھیے، آگہی میں ایک خلا موجود ہے، آگہی میں یعنی شعور میں ایک خلا موجود ہے، ایک خلا خالی جگہ موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ آگہی میں ایک خلا موجود ہے، اس کا مطلب ہے خدا موجود ہے۔ تو اب ہم 5ویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شعر دیکھیے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ تو اس شعر میں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، غم دوست ہوتا ہے دوستوں کا غم، اور دکھا کر چلے عیاں کر دیا یا بتا کر گئے، تو اس میں کا مفہوم اس طرح ہوگا اس شعر کا کہ شکر ہے کہ ہم نے دوستوں کا غم نہیں دیکھا، یعنی شاعر اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے کہ ہمیں ساری زندگی میں اپنے دکھ ہی دیکھنے نصیب ہوئے، دوستوں کا غم جو ہے یا دکھ دیکھنا ہمیں نہیں نصیب ہوا، ہم صرف اپنا دکھ بیان کر کے دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ تو چونکہ شاعر کو محبوب جو ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، تو اس لیے شاعر شکر کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں کا، اپنے پیاروں کا غم دیکھنے کو نہیں ملا، تو جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو اپنے ہی دکھوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے۔ تو ایک شعر دیکھیے حوالے کے طور پر، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا، دم کہتے ہیں جان کو، تو غم رہا جب تک دم میں دم رہا، یعنی جب تک ہماری جان جو ہے وہ جسم میں موجود رہی تو اس وقت تک غم ہمارے ساتھ ساتھ رہا، تو دم کے جانے کا نہایت غم رہا، تو جیسے ہی جان چلی گئی
تو غم بھی ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح میر کو غم پرست شاعر کہا جاتا ہے۔ ایک خوبصورت میر کا قطع 4 لائنوں کا وہ ایک بند ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں میر کہتے کہ ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، ہر صبح غموں میں شام کی ہے میں نے، خون نابا کشی مدام کی ہے میں نے، خون نابا کشی مدام کی ہے میں نے، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، یہ مہلت کم کہ جس کو کہتے ہیں عمر، مر مر کے غرض تمام کی ہے میں نے۔ یعنی میری ساری زندگی جو ہے وہ غموں سے بھری ہوئی ہے۔ تو میر کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ غموں سے ہی عبارت تھی۔ بے وقت کی یتیمی، یعنی بچپن میں یتیم ہو گئے، بے روزگاری، فاقہ کشی اور در بدر اور دیگر مصائب نے ان کی شخصیت میں درد و غم بھر دیے۔ میر نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ بھی شورشوں، ہر طرف ہنگاموں، لڑائی جھگڑوں اور جنگ و جدل اور فتنوں کا زمانہ تھا۔ مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا اس زمانے میں، انگریزوں کی حکومت چاروں طرف اپنے پنجے گاڑ رہی تھی، ملک اقتصادی اور سیاسی طور پر پستی کی طرف گامزن تھا، ہر طرف زوال ہی زوال تھا، تباہی تباہی تھی۔ پھر گھریلو حالات، پھر ستیلے بھائیوں کا ظلم و ستم، عشق میں ناکامی، ان حالات میں یعنی غم و آلام نے اس کو گھیر لیا۔ تو غم جانا سے میر کی طبیعت میں ایک جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی، یعنی محبوب کے غم کی وجہ سے بھی ایک دماغی حالت جو ہے ان کی خراب ہو گئی۔ تو میر خود ایک جگہ کہتے ہیں، میر کا ایک خوبصورت شعر دیکھیے، مجھ کو شاعر نہ کہو، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان بنا، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، کہیں پہ لفظ ہے، یا دیوان بنا۔ تو آخری ایام میں ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ان حالات میں انسان زہر خون کے آنسو ہی روتا ہے۔ جہاں پہلے اتنے مصائب ہوں، اتنے دکھ ہوں، تو وہاں بیٹی کا اس طرح انتقال ہو جانا یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو میر کہتے ہیں دل کی ویرانی کا کیا مذکور، دل کی ویرانی کا، بھئی دل ہماری تباہی کے، دل کی تباہی کا کیا ذکر آپ کو بتائیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ تو ایک اور شعر دیکھیے اور ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں یہیں پہ ہی۔ نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، نہ گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوا سے رنگ و بو کرے، کس بات پر چمن ہوا سے رنگ و بو کرے۔ اور اس کے بعد ہم مقطع کی جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے مقطع کا، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ تو اب اس مقطع میں مقطع تشریح کے لیے تو عموماً نہیں آتا امتحان میں، لیکن اس کا مفہوم سمجھ لیں تاکہ اس کے کوئی سوال وغیرہ اس سے ریلیونٹ آ سکتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ اے محبوب میرا، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یعنی کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں، یعنی اے میر، محبوب نہیں سوری، اے میر اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تم نے اس دنیا میں کیا کام کیا تو ہم اسے کیا بتا سکیں، کہ یعنی تم اس دنیا میں آئے کون سا کارنامہ سر انجام دیا، تو ہم نے تو کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ تو غالب کا ایک شعر ہے نا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو وہ کہتا ہے کس منہ سے کعبے میں جاؤ گے، تو تم نے تو ساری زندگی کوئی اچھا کام، ڈھنگ کا کام ہی نہیں کیا، تو شرم تم کو نہیں آتی کہ اب آخری عمر میں جا کے وہ جاؤ گے کعبے، تو کس منہ سے جاؤ گے۔ خداوند کریم نے
انسان کو بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، اسے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب انسان پر فرض ہے کہ وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنی ذمہ داریاں جو اس پر عائد کی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن انسان محض دنیا میں کھانے پینے اور عیش کرنے کے لیے جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ انسان کو اس دنیا میں احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو انسان عموماً نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتا، اور جو کرنے سے جن سے منع کیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے انسان اس دنیا سے جائے گا تو اس سے اس کے رویے کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا، پوچھا گئے تم اس دنیا میں گئے تھے تو تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ تو اس لیے امیر کہتے ہیں کہیں کیا بتائیں جو پوچھے کوئی ہم سے، جب کوئی ہم سے پوچھے گا کہ بھئی تم دنیا میں گئے تھے تو تم نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، تو کیا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں سوائے شرمندگی کے ہمیں اور کوئی جواب نہیں آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، نیک کام کرنے کے لیے پیدا کیا اور اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو جن کاموں سے روکا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے تاکہ ہمیں آخرت میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ والسلام۔ تو یہ غزل ہماری مکمل ہو گئی۔ اب ہم اگلی غزل نمبر 2 کی طرف بڑھیں گے، تو اگلے لیکچر کے دوران ہم دوسری غزل کی تشریح بیان کریں گے۔